الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کو دیکھ کر ذرا سہم گئے اور دل میں تنگی محسوس کرنے لگے وقال هذا یوم عصیب اور یہ کہنے لگے بڑا سخت دن آ گیا گھٹن دن مشکل دن آ گیا آج وجاءه قومه يهرعون الیہ اور لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے اچھلتے کودتے ہوئے آئے ومن قبل كانوا يعملون السيئات اس سے پہلے بھی وہ بہت بے حیائیاں اور برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے قال یا قوم هؤلاء بناتی لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں ہن اطہر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے ان سے نکاح کرو اور اپنی ضرورت کو پورا کرو فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا تو نہ کرو الیس منکم رجل رشید کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وہ کہنے لگے اے لوط تو جانتا ہے کہ ان بیٹیوں میں ہمیں کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور بے شک تو جانتا ہے جو ہماری خواہش ہے قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ لوط علیہ السلام فرمانے لگے کاش آج میرے پاس کوئی قوت اور طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط پناہ کی جگہ ہوتی تو میں پناہ لے لیتا اور آج کی رسوائی سے میں بچتا قالوا یا لوط انا رسل ربک ملائکہ کہنے لگے اے لوط ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں لن یصلوا الیک یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے فاسر باہلک بقطع من اللیل آپ اپنے گھر والوں کو رات کے
ایک حصے میں لے کے نکلیے اس بستی سے، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے آپ میں سے مگر آپ کی بیوی، وہ نہیں نکل سکتی۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اسے وہ عذاب پہنچے گا جو قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، اور ان کے عذاب کا فیصلہ صبح کا وقت مقرر ہے۔ الیس الصبح بقریب، تسلی رکھیں صبح کا ٹائم کیا قریب نہیں ہے، یعنی بہت قریب ہے۔ فلما جاء امرنا، جب وہ صبح کا وقت آ گیا اور عذاب کی گھڑی جو مقرر اللہ پاک کی جانب سے تھی وہ فیصلہ اور وہ وقت آ چکا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان بستیوں کے اوپر کو نیچے کر دیا، نیچے کو اوپر کر دیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان بستیوں کے اوپر پتھر برسائے، گارے اور مٹی کے بنے ہوئے پختہ پتھر جیسے اینٹیں ہوتی ہیں، منضود تہ بتہ، مسومۃ عند ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے وہ نامزدہ تھے، نامزد تھے، یعنی ان پتھروں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کے سر پر پڑے گا، یہ فلاں کے سر پر پڑے گا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ تمہاری بستیاں اور یہ تمہارے علاقے ان ظالموں کی بستیوں سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہیں، دنیا میں آپ دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ان آیات بینہ میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس قوم کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں، بہت ساری برائیاں تھیں۔ یہ لوٹ مار بہت کرتے تھے اور ڈکیتی کرتے تھے، راستوں میں قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اسی طرح سے بیہودہ حرکتوں میں مبتلا تھے، جن میں سے کبوتر بازی، اسی طرح سے مرغوں کو لڑانا، اور اسی طرح سے مجالس میں کلا اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنا، اور اس نافرمانی اور بغاوت پر اپنے آپ کو بطور فخر کے اور مثال کے پیش کرنا کہ میں نے ایسا کیا، جرم کر کے اس کا برملا اظہار اور اعلان کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی برائی اس قوم میں یہ پائی جاتی تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ یہ تقریباً 6000 پر مشتمل آبادی تھی۔ صدوم کا علاقہ ہے، شام میں بحر میت ایک جگہ ہے، اور اس بحر میت کے کنارے پر صدوم کی بستی ہے جہاں لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے۔ لوط علیہ السلام نے ان تمام جرائم سے اور ان نافرمانیوں اور گناہوں سے انہیں روکا، اور روکنے کی بھرپور محنت اور کوشش کی، اور ایمان اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف دعوت دی۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام کی اس قوم میں سے صرف 2 افراد مسلمان ہوئے، اور وہ بھی لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں تھیں، حتیٰ کہ بیوی تک بھی مسلمان نہ ہو سکی۔ تو پھر اللہ پاک کا جب عذاب آیا، عذاب کا فیصلہ آیا، اور جس کا تذکرہ پیچھے چل رہا تھا کہ وہ ملائکہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے تھے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا اسحاق عطا فرمائیں گے، اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا، وہی ملائکہ ان کا دوسرا جو کام تھا وہ اس قوم پر عذاب لے کر آنا تھا۔ چنانچہ عذاب کا جب وقت آیا، لوط علیہ السلام کے پاس یہ ملائکہ پہنچے، اور انتہائی حسین و جمیل جوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ لوط علیہ السلام چونکہ عالم الغیب نہیں تھے، پہلے لمحے میں یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ کون ہے، انسان ہے، کیا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو رہنمائی کی کہ آج ہمارے گھر میں اس قسم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور تمہاری ضرورت اور بے حیائی ان سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو قوم کے افراد دوڑتے ہوئے آئے۔ بعض روایت میں آتا ہے گھر کا دروازہ بند تھا، توڑ کر اندر داخل ہو گئے، اور لوط علیہ السلام نے اس بے بسی اور بے کسی میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج کاش میرے پاس کوئی قوت اور طاقت ہوتی تو میں دفاع کرتا، اور جو ممکن دفاع تھا اس وقت انہوں نے کیا۔ اور پھر قوم کو یہ سمجھایا کہ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تو مجھے کیوں مہمانوں کے سامنے رسوا کرتے ہو؟ اگر تم ان مہمانوں کے سامنے برائی کرو گے، اور ان کے ساتھ تم اگر برائی کرو گے، وہ اسی نیت سے آئے تھے، تو جب دوسرے علاقے میں یہ مہمان چلے جائیں گے تو یہ تمہاری برائی کا تذکرہ کریں گے، اور اس بستی کے متعلق یہ کیا وہاں جا کے تبصرہ کریں گے، اس بے حیائی سے تو کم از کم باز آ جاؤ۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں،
یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان سے نکاح کرو اور اپنی تم ضرورت کو پورا کرو۔ دو معنی ہیں، یا تو حقیقی بیٹیاں مراد ہیں اور یا پوری قوم کی بیٹیاں مراد ہیں، اور واضح یہی ہے کہ پوری قوم کی بیٹیاں مراد ہیں کہ تمہارے خاندان میں جو بچیاں ہیں، اس لیے کہ نبی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، اس لیے یہ بیٹیاں ہیں، ان سے تم استفادہ کرو اور نکاح کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ ظالمو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو مہمانوں کے سامنے۔ اور لوط علیہ السلام کو وہ کہنے لگے سرکش اور باغی کہ اے لوط، تو جانتا ہے ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار اور دلچسپی نہیں ہے، اور بے شک تو جانتا ہے کہ ہماری منشا اور ہماری مراد کیا ہے، ہم اپنی منشا اور مراد کو پورا کریں گے۔ پھر لوط علیہ السلام نے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار فرمایا۔ فرشتے جان چکے کہ لوط علیہ السلام بے حد پریشان ہو گئے، انہوں نے تسلی دی کہ اے لوط، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے اور یہ ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ جبریل علیہ السلام بھی تھے اور دیگر ملائکہ بھی تھے۔ جبریل علیہ السلام کی طرف جب یہ دوڑے ہوئے آئے، جبریل علیہ السلام نے ایک سامنے اس طرح سے ہاتھ رکاوٹ کے لیے رکھا، اس ہاتھ کا اثر یہ تھا کہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اللہ پاک کی جانب سے حکم آیا، فاسر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو، یعنی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، دونوں آپ کی بیٹیاں، آپ ان کو لے کے نکلیے اس بستی سے، اور اس بستی پر بس اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھنا، مڑ کر نہ دیکھنا، حکم یہی تھا، آگے چلتے جائے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے۔ اِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن بیوی کو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس پر عذاب وہی آئے گا جو عذاب اس قوم پر آنے والا ہے۔ اور پھر لوط علیہ السلام نے پوچھا اچھا کب آئے گا؟ کہا صبح کے وقت عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام بستی سے نکلے، صدوم کی بستی سے دور جا چکے، اتنی دیر میں صبح کا وقت بھی ہو گیا اور اللہ پاک کی جانب سے عذاب کا فیصلہ مقرر جو طے تھا وہ وقت آ چکا۔ جبریل علیہ السلام جو عذاب دینے پر مقرر اور متعین تھے، انہوں نے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا، ایک ہاتھ نیچے ڈالا اور اس طرح سے ہاتھ پر بستی کو اٹھایا۔ روایت میں آتا ہے آسمان تک لے گئے، آسمان تک لے گئے کہ ملائکہ نے ان کی چیخوں کو سنا، مرغوں کی آوازوں کو سنا، اوپر بستی گئی اور پھر الٹا کر کے نیچے بھاگ، اور وہ نیچے زمین کے نیچے دھس گئی وہ بستی، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، ایک عذاب تو یہ پلٹ دی بستی، اور دوسرا پھر عذاب اوپر سے پتھروں کی بارش، اور وہ پتھر بھی نشان زدہ تھے، ہر پتھر پر نشان لکھا ہوا تھا نام کہ یہ فلاں کو پڑے گا، فلاں کو پڑے گا۔ تو یہ واقعہ ذکر کر کے امت کو سمجھایا، مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو سمجھایا کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، جو نافرمانی کرے گا وہ عذاب بھگتے گا۔ دوسرا سبق اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ایک کی نیکی وہ دوسرے کے کام نہیں آتی۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیٹیاں مسلمان ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کی اہلیہ وہ کفر پر قائم تھی اور کفر ہی پر مری، اور لہذا اس کا بھی وہی عذاب اس کو آیا جو قوم کا عذاب تھا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ پاک کے فیصلے کے سامنے وہ بھی بے بس ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ با اختیار نہیں ہوتے اللہ کے فیصلے کے سامنے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کے جتنے بھی جرائم ہیں، ان تمام جرائم سے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو ہم پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ ادا کرنا۔ یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں جو آیات آئی ہیں اس کی روشنی میں بیان تھا۔ آج ہم نظر دوڑائیں فیس بک پر یا یوٹیوب پر تو اس قسم کے فعل میں ہم بھی مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ صرف ہمیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ابھی تک اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مت پکارو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اس برے فعل سے بچ جاؤ۔ لڑکے کا لڑکے کے ساتھ زنا کرنا بہت ہی برا فعل ہے۔ سب مل کر کسی نے اس کا ارتکاب کیا، یا جو کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہے، یا کوئی جس نے دیکھا آنکھوں کے ذریعے، یا جس نے سنا کانوں کے ذریعے، یا جس نے جو اس سے ذہن میں اس کو اچھا سمجھتا ہے، ان سب چیزوں سے ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں۔ آئندہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم
جہاں کہیں بھی اس فعل کو دیکھیں گے اس کو ہم اس کا روکنے کے لیے جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو، محنت ہم کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس برے فعل کو ہم اپنے معاشرے سے نکالا جا سکے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالا جا سکے۔